اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 148 سے آج ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے، ہر کسی کے واسطے ایک فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تو تم کیا کرو؟ نیکی میں جلدی کرو. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر کسی کے لیے ایک جانب ہے، ہوا مُوَلِّيهَا، جس طرف وہ منہ کرتا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا تم کیا کرو؟ نیکی میں سبقت کرو، جلدی کرو. اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، جہاں کہیں تم ہوگے کر لائے گا تم کو اکٹھا اللہ تبارک و تعالی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. تم جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو جمع کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور جس جگہ سے تم نکلو گے، ومن حیث خرجت، تم نکلو گے، فولی وجہک، سو منہ کر اپنا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف سے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کر اپنا منہ مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے کسی قسم کا کوئی جھگڑے کا موقع ہی نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان لوگوں کے جنہوں نے ناانصافی کی، ظلم کیا تم میں سے. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، سو تم ان سے نہ ڈرو. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. یعنی کہ ان کے اعتراضاتوں سے تم نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر میں اپنی نعمتوں کو، فضل کو. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم پاؤ سیدھی راہ، تم پاؤ سیدھی راہ. یہاں حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں تحویل قبلہ کی. ہر مذہب والے شخص کے واسطے کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ میں کون سا قبلہ رکھا ہے؟ کیا بات اللہ؟ مسجد حرام. مسجد حرام کیوں رکھا؟ اس کی حکمتیں کل کے درس کے اندر میں نے کیا کر دی تھی؟ بیان فرما دی تھی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ الفاظ ہیں جن کا تکرار ذکر کیا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اچھا پہلے وہ سمجھ لیں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کس کے اندر جلدی کرو؟ ہاں، نیکی کے اندر کیا کرو؟ جلدی کرو، جلدی نیکی کرو. نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہو جانا یہ ایک مہمان ہوتا ہے. گویا دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مہمان ہوتا ہے. جب دل کے اندر نیکی کا داعیہ پیدا ہو جائے تو پھر غفلت نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، بھگا دیتا ہے. دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ کچھ صدقہ کر دوں تو اس کو فوراً کر دو، ورنہ شیطان اور رستے آپ کو دکھلانا شروع کر دے گا. دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ یار فری بھی تو بیٹھا ہوں، کام کاج نہیں ہے، نفل ہی پڑھ لوں،
تو بہتر ہے کہ آپ نفل شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور کام وہ جس طالب علم کا پڑھن دل نہیں نہ کرتا، جب کتاب کھولوں گا تو کہہ یار لائٹ بال لو، لائٹ بال کے دروازہ بند کر لو، موبائل سائلنٹ تو ہی لا لوا، پینسل تلاش کرنے والی وہ بھی کر لوا، پین چ سیاہی پانی والا ہوگا وہ بھی پا لوا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہاتھ منہ دھو لوا تاکہ نیند نہ آ جائے، ٹھیک ہے، جب نیند ہے تو یہ سارے کیا ہیں، سارے بہانے تلاش کرنے کے، ٹھیک ہے نا۔ اور جس نے پڑھنا ہوتا ہے وہ کتاب اٹھاتا ہے، اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جو ہوگی بعد میں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کے دل کے اندر دائیا پیدا ہوگی آپ کیا کریں، عمل شروع کر دیں، نیکی کا دائیا پیدا ہوا ہے، نیکی کر لیں، خرچ کر دیں، عبادت کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کسی کی خدمت کا موقع ملتا ہے خدمت کر لیں۔ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ جو فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی جلدی کرنی چاہیے، تو نماز بھی کیا ہے، نیکی ہے۔ تو آیا کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے یا نماز آخری وقت میں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کا پیارے حبیب نماز کا وقت کون سا ہے، کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھہر جاؤ، میرے پاس ادھر رہو۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائی، اول وقت میں پڑھائی۔ جب 5 نمازیں پوری ہوگی تو پوچھا وہ صحابی کہاں ہے جس نے کہا تھا میں نے نمازوں کا وقت پوچھنا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے بھی میں ہوں۔ فرمایا آج جو نمازیں پڑھائی ہیں نا یہ اول وقت میں پڑھائی ہیں۔ دوسرا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائی۔ فرمایا وہ صحابی کہاں ہے جس جو نماز کا وقت پوچھنے کے لیے آیا تھا؟ اللہ کے پیارے بھی میں ہوں۔ فرمایا آج جو نمازیں پڑھائی ہیں سب ساری آخری وقت میں پڑھائی ہیں۔ اس کے درمیان میں اس نماز کا کیا ہے، درمیان میں سارا اسی نماز کا کیا ہے، وقت ہی وقت ہے، اس کے اندر کیا کر لیا کرو، پڑھ لیا کرو۔ تو کچھ نمازیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کی ہے، اس میں کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تاخیر کو پسند فرمایا۔ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی نے جلدی فرمائی ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہی اذان ہو آپ فوراً کیا کر لیں، نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے، تاخیر فرمائی ہے، تاخیر فرمائی ہے۔ اور فجر کی نماز، ظہر کی نماز گرمیوں کے اندر تاخیر کے ساتھ پسند فرمائی ہے، اور سردیوں میں جلدی کے ساتھ پسند فرمائی ہے۔ تو بہرحال جلدی کرنی چاہیے۔ جب دائیا پیدا ہو گیا، جیسے آج میں نے جمعے میں ذکر کیا تھا کہ جب آپ کے روزے رہتے ہیں تو آپ فوراً ان کو کیا کریں، قضا کریں، ٹھیک، قضا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قضا پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کو موت آ جائے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جميعا، جہاں کہیں تم ہوگے کر لائے گا تم کو اکٹھا۔ ان اللہ علی کل شیء، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا من حیث خرجت کا، اور جب آپ نکلیں، بعض دفعہ انسان گھر میں ہوتا ہے تو اس کا قبلہ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے، اس کو متعین ہوتا ہے قبلہ، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اس کا قبلہ ہے۔ اور بعض دفعہ جب یہ جو پہلے ذکر کیا گیا اور بعد کے اندر بھی ذکر کیا گیا، اس میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس لیے کہ تم کیا کرو، قبلہ وہ قبلہ ہے کہ جس کے اندر تطبیق یہ دی گئی ہے کہ یہ حالت حضر کا ہے۔ جب تم گھر کے اندر ہو تو پہلا ہے نا فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ حکم حالت حضر میں ہے، جب تم اپنے گھر میں مقیم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو آپ مسجد حرام کی طرف کیا کریں گے، رخ کریں گے۔ اور پھر پوری امت کو اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ جب آپ حالت حضر میں ہوں منہ کس طرف کریں، مسجد حرام کی طرف۔ پھر جو دوسری دفعہ فرمایا من حیث خرجتا، یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ان الفاظ سے یہ وطن سے نکلتے ہوئے حکم ہے کہ جب آپ وطن سے نکل جائیں، حالت سفر میں چلے جائیں، تو حالت سفر کے اندر بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے منہ کس طرف کر کے نماز پڑھنی ہے، تو فرمایا کہ ادھر بھی آپ کا قبلہ کیا ہونا چاہیے، سیدھا ہونا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ایسی جگہ کے اوپر ہیں کہ جہاں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اور قبلہ مشتبہ ہو گیا ہے، تو آپ نماز تحری کریں گے، تحری کر کے پڑھیں گے۔ تحری کا مطلب ہے کوشش کرنے، ذہن کے اندر دیکھنا کدھر ہو سکتا ہے،
تو جہاں آپ کا غالب گمان ہوگا کہ قبلہ اس طرف ہے، وہاں آپ منہ کر کے کیا کر لیں؟ نماز پڑھ لیں۔ تو اگر بعد کے اندر آ کر کسی نے بتلا دیا کہ نہیں بھائی قبلہ اس طرف نہیں تھا، قبلہ دوسری طرف تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ نماز ہو جائے گی۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا ہے کہ وحیث ما کنتم، اس کا اضافہ کیا ہے کہ سفر کی کوئی بھی حالت ہو، ہر حال میں استقبال کس کا ہونا چاہیے؟ قبلے کا، ٹھیک ہے نا۔ اس تیسری مرتبہ کے اعادہ کے ساتھ تحویل قبلہ کی ایک حکمت بھی جوڑ دی گئی ہے۔ وہ حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ تھے مخالفین، وہ اس تحویل قبلہ کا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ کبھی کوئی قبلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی قبلہ ہو جاتا ہے، ایک قبلہ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات بار بار اتار کر بتلا دیا گیا کہ اب قبلہ وہی ہے، یہ قبلہ اب نہیں بدلے گا۔ اور دوسرا اس طرف بھی اشارہ ہے کہ چونکہ ان کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں بجائے اس کے کہ بیت المقدس کو رکھوں، بیت اللہ کو بار بار ذکر کروں تاکہ تمہیں یہ بات اچھی طریقے یاد ہو جائے، تم اچھی طریقے اس کو ازبر کر لو کہ یہ جو میں نے تمہیں حکم دیا بیت اللہ کا، یہ پکا حکم ہے۔ آگے فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے، ٹھیک ہے نا۔ یتلو علیکم آیاتنا، پڑھتا ہے تم پر ہماری، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور حکمت، اسرار، اس کتاب کے اسرار، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے وہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سو تم یاد رکھو مجھ کو، میں یاد رکھوں گا تم کو، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور احسان مانو میرا اور میری نافرمانی نہ کرو۔ یہاں تک تو بحث چلی تھی قبلہ کی، اور اس بحث کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے۔ توحید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، یہ جو میں کعبہ بنا رہا ہوں، یہ جو نبی آخر الزماں آئیں گے جس کی صفات خاص ہوں گی، اور وہ صفات یہ ہوں گی جو یہاں ذکر کی گئی ہیں، ان صفات کا حامل جو نبی ہوگا وہ کس میں بھیج دینا؟ میری نسل میں بھیج، میری ذریت میں کیا کر دینا؟ اس کو بھیج دینا۔ یہ بانی کعبہ کی دعا تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس کو کیا کر دینا؟ میری ذریت کے اندر بھیج دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرما دی ہے کہ وہ نبی جس کی تم نے دعا کی تھی، ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی، وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کی ذریت میں کیا کر دیا؟ اس کے اوصاف کیا ہیں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے کا، یعنی رسول کس میں آیا ہے؟ انسانوں میں، عبدہ و رسول، عبدہ یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، انسان کیا ہے؟ اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوق، حتیٰ کہ فرشتے ہیں نا، فرشتے بھی انسان کے کیا ہیں؟ خادم ہیں، فرشتے بھی انسان کے کیا ہیں؟ خادم ہیں۔ ڈیوٹی لگائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی۔ ان تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق کون سی ہے؟ انسان ہے۔ اور ان تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ذات ہوتی ہے؟ نبی۔ اور نبیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں نا جی، 5 اولو العزم عظمت والے پیغمبر ہیں، ان میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو یہ اعزاز کس کو ملا ہے؟ حضرت انسان کو ملا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہم میں سے، یعنی کہ انسان بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا کیا؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر میری آیتوں کو، ہماری آیتوں کو کیا کرتا ہے؟ تلاوت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، ان کا بہت بڑا انسان کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ طبیعت کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اثر۔ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت زیادہ اثر ہے، نئی ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے، ناظرہ بھی پڑھیں گے، بغیر ترجمے کے پڑھیں گے، تو پھر بھی یہ ذکر اللہ ہے اور یہ دل کی صفائی کا سبب ہے، اور ثواب سے بالکل خالی نہیں ہے، اور دل کی صفائی سے بھی بالکل خالی نہیں ہے۔ اللہ اس کے ذریعے سے بھی دل کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، اور پاک کرتا ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو کیسے گندگیوں سے پاک کیا،
کیسے کیسے شراب کی لت میں لتے ہوئے کو کیا کر دیا، صاف کر دیا، جو والدین کی نافرمان تھے ان کو اس فرمانے کے اوپر لگا دیا، عورت کی عزت نہیں تھی عورت کو مقام دے دیا، بیوی کی عزت بتلا دی، ماں کی عزت بتلا دی، بہن کی عزت بتلا دی، بیٹی کی عزت بتلا دی، ہر کا اپنا اپنا کیا کر دیا، مقام بدلا۔ لوگ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے نا، بہنوں کو حصے نہیں ملتے تھے، لوگ دیتے نہیں تھے، ان کو ان کے حصے متعین کر دیے، ہر کسی کو کیا کر دیا، تزکیہ نفس کیا نا، اخلاقی تربیت ان کی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار و رموز، حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کتاب سے کتاب اور حکمت سے احادیث کی، ٹھیک ہے نا، احادیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے، قرآن کی تفسیر کی۔ جو بندہ حدیث کو کہے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا اور قرآن کو مانتا ہوں، تو قرآن کا انکار کر رہا ہے گویا، ٹھیک ہے نا، حدیث کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا ہے، حدیث کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو تشریح ہے احادیث قرآن کی کیا ہے، تشریح کی فرمائی ہے اللہ کے مستقل مفسرین محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں کتاب و تفسیر ذکر فرمائی ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں جس سے بتلایا گیا کہ اس آیت کا یہ حکم ہے، اس صورت کے اندر یہ مسائل ہیں، اس لفظ کا یہ مطلب ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیسی کیسی باتیں تھے جو نہیں جانتے تھے، وہ کس نے آ کر سکھلائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کھانے کے آداب، واش روم کے آداب، اور سونے کے آداب، گھر کے آداب، میاں بیوی کے حقوق آداب، یہ سب کس نے ہمیں سکھلائی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَاذْكُرُونِی، سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تم کو یاد کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے اب یاد کر رہا ہے یا میرا رب مجھے یاد نہیں کر رہا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کو آپ کا رب فرشتوں کی مجلس میں کیا کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میری زبان پہ رب کا ترانہ جاری ہوتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے میرا رب کیا کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے۔ جب میں رب کے کلمے پڑھتا ہوں تو گویا کہ مجھے میرا رب یاد کر رہا ہے۔ تو جس سے رب یہ نعمت چھین لیتا ہے تو وہ کیا کرے کہ میرا کمال ہے؟ نہیں، اللہ کا عذاب سمجھے اس کو، اور توبہ کریں اور دیکھیں کہ کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے کہ رب نے میری زبان کو اپنا ذکر عطا نہیں فرمایا، میری جبین نیاز کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دی، ٹھیک ہے نا۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر بھی میں مسجد میں نہیں جا رہا، اس کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ پھر اس دنیا کی مجلسوں سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا، اللہ فرماتے ہیں تم میرا احسان مانو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر گزاری کرو گے اور دوں گا، میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔